السلام علیکم ناظرین، رضا ہیلتھ کیئر کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایڈز کیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اس کے کیا نقصان ہیں، یہ کیسے پھیلتی ہے اور اس کی روک تھام کیسے کریں۔ تو اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں اور آگے دوستوں تک ضرور پھیلائیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن والے آئیکن کو کلک کریں اور ہر روز ہماری نئی مفید اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کریں۔ ایڈز ایک ایسی بیماری ہے جو وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے اور جسم میں جا کر اس کے دفاعی نظام کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ اس کو پیدا کرنے والے وائرس ہیومن لائفیڈینیپیتھی وائرس یا HIV کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اور اہم وجہ غیر محفوظ جنسی تعلقات، سوئی یا انجیکشن کا ایک سے زیادہ بار استعمال یا انفیکشن والے خون کا جسم میں داخل ہو جانا ہے۔ بعض لوگ اسے ایک مغربی مرض تصور کرتے ہیں، جبکہ اس کے کیسز پاکستان سمیت کئی مشرقی ممالک میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے متعلق درست اور تصدیق شدہ معلومات کی فراہمی اس کی روک تھام میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے۔ HIV اور ایڈز میں کیا فرق ہے؟ HIV اور ایڈز تو ایک ہی مرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے معنی مختلف ہیں۔ HIV اس خاص وائرس کا نام ہے، جبکہ ایڈز HIV انفیکشن کی آخری سٹیج ہے۔ اس مرحلے پر HIV انفیکشن سے متاثرہ فرد کی قوت مدافعت بے حد کمزور ہو جاتی ہے۔ اس میں کینسر یا دیگر جان لیوا بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ اگر صحیح علاج نہ مل پائے تو HIV سے متاثر مریض چند سالوں میں ہی انفیکشن کی آخری سٹیج یعنی ایڈز تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ ہر HIV پازیٹیو شخص کو ایڈز ہو جائے۔ مناسب علاج سے ایڈز کے خطرات اور کسی دوسرے میں اس کے جراثیم منتقل ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بیماری پھیلنے کے اسباب: جنسی تعلقات۔ HIV کا وائرس ایک تندرست انسان کے جسم میں خلاف وضع فطری افعال کے نتیجے میں داخل ہو سکتا ہے۔ جنسی اختلاط میں HIV کا شکار فرد سے یہ وائرس دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس جسم میں داخل ہونے کے بعد قوت مدافعت کے نظام کو مفلوج کر دینے کے علاوہ اگر کوئی اور پرانی بیماری موجود ہو تو اس کو بھی ہوا دیتے ہیں۔ انتقال خون۔ وائرس مریض کے خون میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بیمار ہونے پر اگر کسی ایڈز کے مرض میں مبتلا افراد کا خون لیں تو وہ بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہسپتالوں میں غیر تصدیق شدہ خون کی فروخت بھی اس مرض کا سبب بنتی ہے۔ منشیات کے ٹیکے۔ نشے کے عادی افراد ٹیکہ کے ذریعے بھی نشہ کرتے ہیں۔ ان کے ٹیکہ لگانے کی سرنج اور سوئیاں گندی اور غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ ایک ہی سرنج کئی بار استعمال کرنے سے یہ وائرس جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر ان میں ایڈز کا ایک بھی مریض آ جائے تو یہ بیماری سب میں پھیل جاتی ہے۔ وراثت۔ جس عورت کو ایڈز ہو تو اس کا پیدا ہونے والا بچہ بھی ایڈز میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لا علمی۔ مرض سے متعلق مناسب معلومات کا نہ ہونا اس کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں غیر ازدواجی جنسی تعلقات اور منشیات کے استعمال میں اضافے کو تسلیم نہ کرنا اس مرض کو مزید بڑھا رہا ہے۔ قومی ایڈز پروگرام کے مطابق 1986 سے اب تک پاکستان میں HIV کے 40,000 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ایڈز کی علامات۔ ایڈز کی بیماری انسانی جسم کی بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کا شکار ہونے والے مکمل طور پر دوسری بیماریوں کے لیے خوشامدید کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ اکثر مریضوں کو ابتدا میں بخار چڑھتا ہے، جس کی لمفائی غدودیں پھیل جاتی ہیں۔ پسینے، تھکن، بھوک کی کمی، جسم میں درد، سر درد، چھاتی، کمر یا پیٹ پر سرخ دھبے ہو جاتے ہیں۔ اس کے 3 سے 14 ہفتوں کے اندر کسی علاج کے بغیر بھی تمام علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ لمفائی غدودوں کا ورم باقی رہتا ہے۔ شروع میں اس مرض کی علامات ظاہر نہیں ہوتیں، پھر آہستہ آہستہ بھوک کی کمی، اسہال اور وزن میں کمی جیسی علامات رونما ہونے لگتی ہیں۔ جن مریضوں میں یہ علامات ایک طویل عرصے تک محسوس ہوتی رہیں اور ساتھ میں نمونیا یا جلد پھٹ جانے والی رسولیاں بننے لگیں، وہ عام طور پر ایڈز کی بدترین قسموں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایڈز سے ہونے والی دیگر بیماریاں۔ پیٹ میں متعدد اقسام کے کیڑے، سوزش، اسہال، پیچز، گردوں، پھیپھڑوں اور جگر کی سوزش، خون کے سفید خلیات میں کمی سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ ایڈز بن سکتا ہے۔ ایڈز کی وجہ سے یہ مرض جسم پر جلدی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایڈز کے مریض میں چونکہ قوت مدافعت نہیں ہوتی، اس لیے کوئی بھی بیماری کسی بھی وقت آ کر غلبہ پا سکتی ہے یا پھر موت کا سبب بن سکتی ہے۔
کیونکہ جسم میں اس بیماری کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے اور وہ مکمل طور پر جراثیم کے رحم و کرم پر موجود ہوتا ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ ایڈز سے متعلق کئی غیر تصدیق شدہ باتیں بھی عام ہیں جو اس کے علاج اور مریض کو سنبھالنے میں مشکلات کا سبب بنتی ہیں۔ یہ مرض اتنی آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتا، بلکہ چند مخصوص جسمانی سیال جیسے کہ خون، سیمن یا ماں کے دودھ کے محض متاثرہ ٹشو سے ٹکرانے کے بعد یہ براہ راست انجیکشن یا سوئی خون میں داخل کرنے سے ہی منتقلی ممکن ہے۔ تھوک، مچھر یا کسی کیڑے، تھوک پسینہ، ہاتھ ملانا، بوسہ لینے، ایک ٹوائلٹ استعمال کرنے، ایک ہی پلیٹ میں کھانے، ہوا یا پانی سے یہ مرض بالکل نہیں پھیلتا۔ اگر کسی کو محسوس ہو کہ اس کا HIV وائرس سے سامنا ہوا ہے تو وہ اپنا HIV کا ٹیسٹ کرائے۔ مریض کی بیوی یا خاوند کا ELISA ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اس مرض میں مبتلا ماں باپ کے بچوں میں بھی یہ مرض منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایڈز کا علاج۔ HIV سے متاثرہ افراد اگر اینٹی ریٹرووائرل تھراپی کا مستقل استعمال رکھیں تو یہ وائرس قابو میں رہے گا اور دوسروں میں منتقل ہونے کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے۔ اس تھراپی میں کئی اقسام کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں جن سے HIV کے وائرس کی جسم میں کاپی بننے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور ایسے کئی ممالک میں ایڈز کی ادویات کی فراہمی انتہائی مشکل ہے اور اکثر معالج اس کے علاج کے طریقے سے واقف نہیں۔ ایسے میں طرز زندگی میں مثبت تبدیلی جیسے کہ سگریٹ نوشی سے پرہیز، اچھی غذا اور مرض کے بارے میں مکمل معلومات کا حصول ہی ایڈز کے علاج کا ایک طریقہ ہے۔ البتہ چین کے سائنسدانوں نے اپنی طویل ریسرچ کے بعد اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کھیرے کی جڑ کا جوہر ایڈز کا مؤثر علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ چینی سائنسدان کے مطابق چینی کھیرے کی جڑ کا ست یا جوہر جسم کے نظام مدافعت کو متاثر کرنے والے وائرس پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جز ایک قسم کا پروٹین ہے۔ کھیرے کی جڑ کی اس خصوصیت کے پیش نظر امریکہ کے خوراک اور ادویات کے محکمے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اس کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ کھیرے کی جڑ کا یہ جوہر ایڈز کے وائرس کی زد میں آئے ہوئے بافتوں یا ریشوں کی مرمت میں اہم کردار ادا کرنے والے خلیات کو صحت مند خلیات کا خاتمہ کیے بغیر ختم کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہی وہ خلیات ہیں جو ایڈز کے وائرس کی ہلاکت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور اپنی فیملی میں ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اور ہماری اس معلومات کو مزید پھیلانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور اہم، مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔